اس کتاب کو رد کرنے کے کئی درجات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ کتاب پیش کی اور انہوں نے اس کو خدا کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، یہ ظاہر ہے کہ رد کرنے کا آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ایک قوم کو، ایک امت کو دے دی گئی، وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اب اگر لوگ اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں، اس کو پش پش ڈال دیتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے خدا تک پہنچنے کے دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں، تو یہ سب اس کو اصل میں رد کر دیں گے۔ یعنی یہ کتاب ہے جس کو میری آپ کی زندگی کا محور ہونا چاہیے، اسی سے ہم خدا کی راہ پائیں گے۔ جس طرح دنیا میں جینے کے لیے انسان کو اپنی عقل کو بیدار رکھنا پڑتا ہے، وہ اگر اپنی باغ خواہشات کے حوالے کر دے تو اس دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانی عقل اس کو منظم زندگی گزارنے کی ہدایت دیتی ہے، اور پھر اس دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا کر دیتی ہے۔ وہ ایسا غیر معمولی ملکہ ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔ وہ عقل کو استعمال نہ کرے، اس کی رہنمائی کو رد کر دے تو دنیا میں اپنی تقدیر کھوٹی کر بیٹھتا ہے، اور اگر اللہ کی کتاب کو رد کر دے، اس سے رہنمائی نہ لے، یا اس کے بجائے دوسری جگہوں سے خدا تک پہنچنے کی راہیں تلاش کرے، تو وہ آخرت میں اپنی تقدیر کو کھوٹا کر بیٹھتا ہے۔ تو دونوں پہلوؤں سے ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان کبھی اپنی عقل سے دستبردار نہ ہو، اور آخرت میں فوز و فلاح کے لیے کبھی قرآن مجید کے مقابل میں یا اس کے متوازی کسی اور چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کو محور اور مرکز بنا کے زندگی بسر کرنا۔ اسی کی شکایت قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کا پیغمبر کہے گا کہ یہ میری قوم نے، میرے ماننے والوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ قرآن مجید کو پس پش ڈال دینا علم میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے۔ یہی در حقیقت ہمارا المیہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی قدر نہیں پہچان رہے، یعنی ایک قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے، یا انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت اتار دی ہے، اللہ نے رہنمائی کا اہتمام کر دیا ہے۔ تمہارے وہ بڑے سوالات جن کے جواب کے لیے انسانی عقل کے پاس کوئی ذرائع ہی نہیں ہے، ان کے جوابات دے دیے ہیں، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر انہی وادیوں میں سرگرداں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ گویا قرآن کی قدر نہ پہچاننا ہے، اور اس کے پھر نتائج ہیں۔